اسی صورت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ نے دنیا کی بہت ساری لو سٹوریز سنی ہوں گی، مگر اکثر نفسانی، شیطانی، شہوانی ہوتی ہیں، لہذا ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت بھی ایک لو سٹوری ہے اللہ رب العزت اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس صورت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو عجیب باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حبب الیہ الخلا، نبی علیہ السلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی۔ دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا۔ تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔
اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھا تو تانا دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وحی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے تانے سننے پڑ گئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی والضحی واللیل اذا سجا۔ ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والضحی، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا والضحی واللیل اذا سجا، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والضحی واللیل اذا سجا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والضحی، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔
پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی دو آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم۔ شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ سوچو تو صحیح، بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف بھی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ السلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں، آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے،
تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے، تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا، ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے عظمت ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہتور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتن، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر میرے یاد کر لیا کرو، اکفک ما بینہما، درمیان کے وقت میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فخر للہ ساجدہ، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، فوراً سجدے میں جا گرے اور پوچھا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ ذاکرین کے گھر میں اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا اللہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے کون زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی محبت کروں۔ قال، اللہ نے فرمایا اذا رأیت عبدی یکثر ذکری، جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فانا اذنت له فی ذالک، میں نے اس کو اس کی اجازت دی، وانا احبہ، اور میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ذاکر بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر ذاکرین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اصحاب صفہ کے حضرات تھے ان کے ایک منیٹر تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جیسے ایک جماعت کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے منیٹر تھے۔ ایک مرتبہ وہ تحلیل لسانی کا سبق کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کان سلمان فی اصابت یذکرون اللہ عز وجل، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کہہ رہے تھے۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، فکفو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فقال،
پوچھا ما کنتم تقولون تم کیا کہہ رہے تھے؟ فقلنا ہم نے جواب دیا نذکر اللہ اے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ قال نبی اسلام نے فرمایا قولوا تم پڑھتے رہو فإنی رأیت الرحمت تنزل علیکم میں نے تمہارے اوپر رحمت کو برستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے رحمت کو برستے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سلیم بن عامر لانو فرماتے ہیں جاء رجل الی ابی امامہ ایک بندہ ابی امامہ لانو کے پاس آیا فقال کہنے لگا انی رأیت فی منامی میں نے اپنی نیند میں دیکھا ہے ان الملائکۃ یصلی علیک کہ تمہارے اوپر ملائکہ رحمت برساتے ہیں کلما دخلتا فکلما خرجتا تم داخل ہوتے ہو یا باہر نکلتے ہو اور کھڑے ہوتے ہو یا تم بیٹھتے ہو۔ قال انہوں نے فرمایا وانتم لو شئتم سلط علیکم الملائکہ اور اگر تم چاہو تو تمہارے اوپر بھی ملائکہ رحمتیں برسا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ تو دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں۔ پھر جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں من شغلہ ذکری ام مسألتی جس کو میرے ذکر نے مانگنے سے روک دیا آتیتہ قبل ان یسألنی میں اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں، یعنی وہ مجھ سے مانگتا نہیں میں مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ذکر جو ہے وہ دجال کا راستہ روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکر اللہ اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ پھر ذکر شیطان اور جنات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن ذاکرین اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا فقال کہنے لگا اخبرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے بجلساء اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن کون اللہ کے ہم نشیں ہوں گے؟ قال ہم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا جو اللہ سے ڈرنے والے جھکنے والے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر کی کثرت کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وعمل للہ کأنک ترا اور اللہ کو عبادت اس طرح کر جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا مراز پیر طریقت نصیحت یادست، مراز پیر طریقت نصیحت یادست کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست بربادست۔ مجھے پیر طریقت کی ایک بات آج بھی یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ برباد ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ نے ابی رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اذا خلوتا فاکثر ذکر اللہ جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کی زمین فخر کرتی ہے۔ انس روایت کرتے ہیں کہ ما من بقعۃ یذکر اللہ علیہا بصلاۃ او بذکر الا استبشرت بذالک الی منتہاها الى 70 ارض وفخرت علی ما حولها من البقاع کہ جس زمین پر اللہ کا کوئی بندہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ زمین 7 زمینوں تک اس کی انوارات کو محسوس کرتی ہے اور زمین کے باقی ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے کہ دیکھو میرے اوپر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اللہ کو یاد کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ ذاکرین کے گھر اس طرح چمکتے ہیں جیسے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں. ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض. جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں تو ذاکرین کے گھر ان کو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذاکرین کی صحبت اختیار کریں. ابن مسعود جان فرماتے ہیں صحبت اختیار نہ کرو مگر اس کی جو اللہ کے ذکر میں آپ کا معاون ہو. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. امام المقسط، اور عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور اپنا پورا وقت اللہ کی یاد میں رہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر ہمارے دل میں ایک خدا کی یاد ہے تو پھر تو یہ الفاظ ہمارے ساتھ ٹھیک لگتے ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو روے دستاد میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے، اب تو رہے بس قادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. جو شخص اللہ کو معذرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاذکرنی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے اللہ 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 اور اللہ کہے گا بندہ بندہ بندہ، نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس پر رحمتیں برسائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بیٹے کی سفارش کسی اپنے دوست افسر سے کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا انٹرویو کے لیے آئے گا، آپ ذرا اس کو یاد رکھیے گا. تو یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ اس کی فیور میں اپنا فیصلہ دے دینا. اسی طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے فیور میں اپنے فیصلے فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا یاد کرنا ہے اپنے بندے کو. نماز کا اصلی مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکر کی، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک نصیحت کی. ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں غافل نہ ہونا. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں سب سے اہم چیز اللہ کی یاد ہے. سچ کہوں تو کسی نے صحیح بات کہی، تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. انسان جب اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ چیز چھینتا ہے جو خطرناک ہوتی ہے. اس لیے فوجی دوسرے فوجی کو جب پکڑتا ہے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ، تاکہ اس کے ہاتھ سے جو اسلحہ ہے وہ اتر جائے. شیطان جب انسان پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو یاد الہی سے غافل کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں.
کہ کون لوگ عقل مند ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ نے دین میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حد متعین کی ہے، لیکن ذکر ایسا مرا ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں کی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ زبان سے یاد کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ جہری ذکر کہلاتا ہے، اور دل میں یاد کرنا یہ سری ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے من میں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہوگا نقصان اٹھانے والا۔ اب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ہم نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا، چونکہ ایک نیا کام تھا نا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے۔ چنانچہ آپ کانپ رہے تھے، کہہ رہا ہے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا غم زدہ ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اب بیوی نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، اور اس سے آگے دلیل پوچھی گئی کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القلب، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں یہ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہی صفات سیدنا صدیق اکبر عنہ کے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفار نے مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ صدیق اکبر عنہ حبشہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ سرداران قریش میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد الدغنا، پکا کافر تھا، مشرک تھا، مگر اخلاق کا اچھا تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق عنہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھی، وہی صفات ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی، کہ اخلاق و کردار میں انسان بالکل مشابہت پالے۔ محبت و پیار سے رہو تو دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی عمر طویل کر دی جاتی ہے، رزق کھلا کر دیا جاتا ہے، اور بری موت سے بندے کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہے میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جو اس سے توڑے یہ اس سے جوڑے، یعنی جو اس سے دور ہونا چاہے بھائی بہن یہ اس کو قریب کرے، کوئی روٹھ جائے یہ اس کو منا لے، کوئی پریشان ہو تو یہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں مدد کرے، تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ اور نتھی ہو جائیں۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اجھ سے جوڑ،
یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اچھا رہے گا تو ہم اچھا رہیں گے، اگر برا ہوگا تو ہم بھی برے بنیں گے، یہ تو تجارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہے تو اس کو اپنی محبت پیار سے قریب کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں اگر کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھا دیا، گو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کر دے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو حصہ نصیب ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے۔ بہن بھائیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز لایا تھا اس نے مجھے نہیں دی تھی تو میں اس کو کیوں دوں؟ فلاں موقع پہ دیکھیں اس نے کھلونا میں نے کھیلنے کے لیے مانگا تھا، کمپیوٹر کہا تھا کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس نے مجھے نہیں دیا تھا، تو فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے۔ یہ دین اسلام کتنا پیارا ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول بتا دیے گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر۔ ان تین کاموں کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا حساب آسان ہوگا، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو ملا کر اگر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں اس کو لمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کو فراخ رزق عطا کریں گے، اور موت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر عطا کریں گے، اور چوتھی بات کہ قیامت کی رسوائی سے بچائیں گے اور آسانی سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ تو یہ کیسا پیارا عمل ہے کہ جس ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو یہ احادیث سنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ آپس میں انہیں محبت پیار سے رہنا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، یہ مل جل کر محبت پیار سے رہنا، صلہ رحمی، چونکہ عنوان آج گھر کے جھگڑوں کا ہے، لہذا اس میں نہ میاں بیوی کا نام آ رہا ہے، نہ پڑوسی کا، نہ کسی اور کا۔ صلہ رحمی تو تمام ان رشتوں میں شامل جو شریعت نے قرار دیے ہیں، لیکن عنوان کی وجہ سے چونکہ نوجوان بچوں کا تذکرہ چل رہا، انہی کا نام لیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہگار بھی ہوں گے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر کسی گھر کے لوگ گناہگار بھی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں نماز کا اہتمام نہیں، رسم و رواج کی زندگی، لیکن مال بھی خوب ہوتا ہے، اولاد بھی خوب ہوتی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ آپس میں وہ محبت و پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کثرت دے دیتا ہے، اولاد میں بھی کثرت دے دیتا ہے۔ تو سوچئے اگر گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیتا ہے تو جو نیکوکار بن کر زندگی گزاریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی کتنی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ دوسرا زاویہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان، عام طور پر دیکھا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے۔ ماں نے کہہ دیا بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، حکمت ہوگی کوئی اس میں، اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، باجی کو جانے دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، کیا مصیبت ہے، امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی۔ تو بجائے اس کے کہ بچی یوں کہے کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے مجھے اپنانی ہے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کے اندر انانیت ہوتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔ فون اٹھایا، ماں نے کہہ دیا بیٹی جب میں بھی ہوں تیرے بھائی بھی ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ اس پہ جھگڑا۔
ماں نے کہہ دیا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کے آؤ، ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو نوجوانوں کی تھنکنگ بھی عجیب ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ تو روک ٹوک پہ ان کو دکھ ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ ان کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے۔ روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑ جائے، ذلتیں اٹھانی پڑ جائیں، پریشانیاں سر پہ آ جائیں، ہر ایک کو نفع نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ پہ بال سفید نہیں کیے ہوتے، جو زندگی کے وہ تجربے کر چکے، اولاد کو چاہیے کہ بس ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے۔ اس لیے ماں باپ کی بات کو دھیان سے سننا اچھی عادت ہے، اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا یہ انتہائی بری بات ہے۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، چونکہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے مشورے میں میری بات ہی نہیں سنتے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، یا چھوٹا کہتا ہے جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بندہ چاہتا ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے، اگر مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں سپیریئر ہوں دوسروں سے، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار۔ تو دونوں باتیں عجیب، اس میں تحمل مزاجی کام آتی ہے کہ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دیں، نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دیں، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے، اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی سیلاب آ گیا ہے، اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب ان نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر بڑا کیا، تو جواب ملے گا ماں باپ نے۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی تو حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا، چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں، خالہ پھپھو اور اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ تو بچے خود بخود پل کے جوان نہیں ہو جاتے، ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے ہر کام میں محتاج تھے، تب آخر کسی نے تمہارا خیال رکھا نا؟ تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی، اس نے بچپن میں ولادت کے بعد سلیپ لیس نائٹس گزاری کہ سال 2 سال تک بچے عام طور پہ راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورے دن وہ سوتے ہیں، اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ نے بھی تو آخر جاگ کے راتیں گزاری نا زندگی کی، پہلے بچے کو کھلایا بعد میں ماں نے کھایا، پہلے بچے کو پلایا بعد میں بچے نے پیا، بعد میں ماں نے پیا، پہلے بچے کو سلایا اور بعد میں ماں جا کر سوئی، قربانی تھی نا اس کی۔ تو آخر اس قربانی کا کوئی ریٹرن ہونا چاہیے۔ کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو یہ اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آج کل کے نوجوان تو بس ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ۔ گو کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، فرمایا ماں۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ، فرمایا ماں۔ تیسری مرتبہ کس کے ساتھ، فرمایا ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا
کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، کوئی ڈیوٹی تھوڑا ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر میں بری، نہیں، ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے ہیں۔ بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اس بچی کو دیکھا، اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے، اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے، سردی کی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی اور 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کے وہ جائے اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے پلا رہی ہے، پھر بچے کو فیڈ دی اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کر کے آتی۔ سوچیں وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی۔ سفر میں بچہ رو رہا ہے اور بچی کا اس وقت وضو نہیں، اب جی کہیں وضو کی جگہ تلاش کرو۔ اب بچی کے لیے سفر میں وضو کی جگہ کتنا مشکل کام، کس جتن سے اس نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا، یہی سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا یہ مقام بتایا، یہ اس ماں کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کے اندر بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی۔ فرمایا، جاؤ تمہاری خالہ ہے کہ جی وہ زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دیں گے۔ سوچئے، جب کبیرہ گناہوں کو اللہ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو نوجوان بچے بچیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گی، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائے گے۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو اس لیے نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا، فوت ہو گئی، تو بھائی اب آپ اپنی خالہوں کی خدمت کرو۔ جی خالہ بھی کوئی نہیں، تو بھائی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی، جن کو وہ اپنے قریب سمجھتی تھی، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا کے جب تھک گئے، عاجز آ گئے،
تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، جن میں سے ایک نے یہ کہا، میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی، میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا۔ اللہ وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات